الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ لوگ شراب پی رہے تھے، جوا عام تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور قبیلوں کا نام لے کر پکارا، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، تمام قبائل جمع ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات کی اور یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھی لے کر بھیجا ہے، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ تو جو تمام رشتے دار تھے تو ابو لہب کہنے لگا الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہم کو اس میں جمع کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے، اور تمام کو لے کر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، ایک سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتا ہے، جو بات کہتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ آگے جا کر ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، خراب ہو گئے، اور اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھایا، پھر یہ حکم آیا کہ اب اعلان کھلا لوگوں کو دعوت دیجیے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کا تعارف کروایا
کہ اللہ کون ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگ اعتراض کرنے لگے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر کوئی شخص اصلاح کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے سماج کے اندر جو رسم و رواج ہے وہ دور ہو، میرے سماج کے اندر یہ برائیاں ہیں یہ دور ہو، تو سماج والے اس کی مخالفت کرتے ہیں، بات بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور ایک مرتبہ تو کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی اور تمام نے مشورہ کیا کہ عتبہ ابن ربیعہ جو بڑا شاعر ہے اس کو محمد کے پاس بھیجو۔ یہ محمد کے پاس گئے عتبہ بن ربیعہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو مالدار بنا دیں گے، اگر آپ عورت کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا نکاح کروا دیں گے، لیکن جو آپ یہ دین لے کر آئے ہیں لوگوں کو پھسلا رہے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیجیے اور ہماری معبودوں کی عبادت کیجیے، پوجا کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عتبہ ابن ربیعہ کیا تو اپنے پاس سے فارغ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت تلاوت فرمائی، اور اس سورت کے اندر جب قوم عاد کا قوم ثمود کا تذکرہ آیا تو عتبہ ابن ربیعہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ محمد اب بس کر دیجیے، اور اپنے گھر گیا اور اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ تو کفار مکہ انہوں نے بھیجا نہ، تو دیکھا عتبہ ابن ربیعہ تو گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے، آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ محمد نے اس کے اوپر جادو کر دیا۔ حالانکہ جادو نہیں تھا، یہ قرآن کریم کی تحصیل تھی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان قرآن کریم عربی کو جانتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے عرب کا، عربی کا شاعر ہوتا ہے، جب وہ قرآن کو سنتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے اگر وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اوپر حالات، اسلام کے اوپر اعتراضات پہلے زمانے میں بھی ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر تو غیر مسلم کو کافر کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کا لفظ یہ گالی نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کافر کا لفظ انکار کرنے والا، کافر کا مطلب انکار کرنے والا کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو تقدیر کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان، اور جو اس کے برعکس ہو، جو اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، رسول کو رسول نہ مانتا ہو، آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کو کہا۔ تو یہ کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کافر کا لفظ اگر یہ گالی ہوتا تو کفار مکہ اس کے اوپر اعتراض کرتے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر 10 مرتبہ کافر کا لفظ آیا ہے۔ مثال کے طور پر قل یا ایھا الکافرون، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ کہ جس کا دنیا کے اندر کسی مدرسے کے اندر کسی کو محتمل کہا جاتا ہے، کسی کو نائب محتمل کہا جاتا ہے، کسی کو ناظر تعلیمات کہا جاتا ہے، اسی طرح کارخانے کے اندر، کمپنی کے اندر ہر ایک کا الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو انکار کرنے والا، جو اللہ کو نہ ماننے والا۔ تو کافر کا لفظ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان تو ایک گھر جو پتھر کا ہے اس کے چکر کاٹتے ہیں۔ تو اس کا جواب سادہ سمپل ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ تم کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے تو اس کے اوپر کسی کو کیا اعتراض کرنے کا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے متعلق بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کے متعلق تو حضرت عمر نے فرمایا ہے، ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ دیا اور کہنے لگے یہ حجر اسود میں نے اس لیے بوسہ دیا
پہنچا دیا ہے، حالانکہ کوئی ایک پتھر، یعنی جو میرا یہ عمل ہے اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ اسی طرح اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر غیر مسلم کو داخل کیوں نہیں ہونے دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سی عبادت گاہیں ایسی ہیں جہاں صرف مردوں کو جانے کا حکم ہے، جہاں اونچی ذات کے لوگوں کو جانے کا حکم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کمپنی کے اندر کہ 5 لوگوں کو مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہو وہاں پیا نہیں جا سکتا ہے، وہاں سیا نہیں جا سکتا ہے، تو اسلام کا حکم ہے کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر صرف مسلمان داخل ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیپر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبے کے اندر اخلاق کے کردار تھے، اور اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم ایمان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، غار حرا کے اندر عبادت کے لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ گئے، کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا کہ اقرأ پڑھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ دوسری مرتبہ کہا کہ اقرأ پڑھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے دبایا، پھر فرمایا کہ اب پڑھیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہانپتے کانپتے اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھ کو کمبل اڑاؤ، زملونی مجھ کو کمبل اڑاؤ، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت جو جملے کہے تھے، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، انک لتشیل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے اندر اخلاق ہے، جو غریب ہیں ان کے لیے کماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پھیلایا ہے، یہ مسلمان لوگوں کو بنایا ہے، یہ تلوار سے نہیں بنایا ہے، اخلاق سے بنایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر فارس کا جو بادشاہ تھا اس کا شہزادہ پکڑ کر لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے ماتحت کے لیے تیار ہو، ہمارے ماتحت میں بن جاؤ، ہماری ماتحتی کے اندر کام کرو۔ اس نے انکار کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس نے اخیر حالت کے اندر یہ کہا کہ اس کو پانی پینا ہے، اس کو پانی پینا ہے۔ پانی دیا گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ ڈر ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں گا، اس وقت میں اس حالت کے اندر آپ اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تک آپ پانی نہ پئیں گے وہاں تک ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ اور اس کو معلوم تھا کہ مسلمان واقعی کے سچے ہوتے ہیں۔ پانی کا جو پیالہ تھا اس کو گرا دیا اور کہنے لگا اپنے بچ گئے۔ حضرت عمر نے بھی کہا ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک آپ پانی نہ پی لیں گے وہاں تک ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ فوراً کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ جب آپ کو کلمہ پڑھنا تھا، جب آپ کو مسلمان بننا تھا، تو میں نے آپ کے سامنے جب اسلام پیش کیا تھا اس کو ایمان کیوں نہیں لیا ہے؟ اس شہزادے نے کیا جواب دیا؟ اس شہزادے نے کہا کہ میں اس میں ایمان نہیں لایا تاکہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا، دکھلانا چاہتا تھا کہ جو میں ایمان لے آیا ہوں وہ تلوار کی وجہ سے، کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں آیا
آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری زندگی کی وجہ سے، ہماری بول چال کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے اسلام کو خراب سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہمارے معلومات، ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہمارے بول چال کو سن کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے، حالانکہ اسلام تو ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اخیر حالت کے اندر پانی پینے کا موقع دیا اور پانی کا گلاس اس نے گرا دیا اور اس کو معاف کر دیا؟ اسی طرح ایک واقعے کے اوپر غزوہ بدر کے بعد حضرت صفوان بن امیہ اور وہب بن عمیر جو کافر تھے، غزوہ بدر کے بعد مکہ کے باہر شبیر ہونا تھے، باتیں کر رہے تھے۔ وہب بن عمیر نے کہا کہ میرے اوپر اگر قرضہ نہ ہوتا، میرے اوپر اگر قرضہ نہ ہوتا اور اسی طرح اگر میرے اہل و عیال کی فکر نہ ہوتی تو میں اپنے ہاتھوں سے محمد کو قتل کر دیتا، لیکن کیا کروں، میرے اوپر قرضہ ہے اور میرے اہل و عیال کی فکر ہے، اس لیے میں محمد کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو صفوان بن امیہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، مارا گیا تھا، اور وہب بن عمیر غزوہ بدر کے موقع پر اس کے بیٹے کو قید کر لیا گیا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ آپ کے قرضے کی ذمہ داری میں لوں گا اور آپ کے اہل و عیال کا قرضہ میں اٹھاؤں گا۔ تو وہب بن عمیر نے تلوار لی، اس کو تیز کیا، اس کے اوپر زہر لگایا کہ تاکہ معمولی بھی زخم لگے تو زہر کا اثر پوری جسم کے اندر سرایت کر جائے۔ وہب بن عمیر نکلے، مسجد نبوی کے باہر اونٹ بٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہب بن عمر ہے، سمجھ گئے کہ ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ وہب بن عمر آئے ہیں اور ان کا ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو لینے کے لیے گئے، ان کی گردن دبا کر تلوار لے لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور پوچھا کہ کیوں آئے، آپ کیوں آئے ہیں؟ کہ میں تو اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بتلاؤ کیوں آئے گا؟ دوسری مرتبہ پوچھا آپ کیوں آئے؟ تو کہا کہ میں تو اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے آیا ہوں۔ تیسری مرتبہ پوچھا سچ بتلاؤ، یہی کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم ہے مکہ کے باہر تم اور صفوان بن امیہ کیا بات کر رہی تھی؟ آپ نے صفوان بن امیہ کو یہ کہا تھا کہ اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا، اگر میرے ذمے قرضہ نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال کی فکر نہ ہوتی تو میں محمد کو قتل کر دیتا، اور صفوان بن امیہ نے اس کی ذمہ داری لی تو آپ تلوار لے کر مجھ کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ تو تعجب کرنے لگا وہب بن عمیر کہ ہم صرف دو کے تنہا تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا، یہ محمد کو کیسے پتا چل گیا؟ تو فوراً کہنے لگا کہ اب تک تو میں وہی کا انکار کر رہا تھا، آسمان کی خبروں کا انکار کر رہا تھا، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے پاس وہی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھا دیتا ہے، مطلع کر دیتا ہے، میں ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہب بن عمیر محمد کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ ایمان لیا۔ تو اسلام جو پھیلا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے اینکر یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت علی کے زیرہ کسی نے چورا لی، تو حضرت علی نے ایک یہودی کے پاس اپنی زیرہ لی تھی، تو اس یہودی کو کہا حضرت علی نے یہ زیرہ میری ہے۔ تو یہودی جو حضرت علی کے ماتحت میں رہ رہا تھا پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ دونوں قاضی شورے کے پاس گئے، یہ جو قاضی تھے حضرت علی کے ماتحت کام کر رہے تھے، حضرت قاضی شورے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بھی ہے اور اسی طرح
قاضی نے پوچھا، قاضی شورا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت علی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ میرے زیرہ کوئی چرا کر لے گیا تھا اور اس یہودی کے پاس، اور یہودی سے پوچھا کہ کیا یہ حضرت علی کی ہے؟ کہ نہیں، حضرت علی کی نہیں۔ تو قاضی نے کہا حضرت علی سے کہ آپ کو گواہ لے کر آئے۔ تو حضرت علی کو گواہ لے کر آئے، ایک اپنا آزاد کردہ غلام اور دوسرا اپنا لڑکا۔ تو اس وقت اختلاف تو حضرت علی اور حضرت قاضی شورا کے درمیان علمی اختلاف کا مسئلے کے اعتبار سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک باپ بیٹا اپنے باپ کے حق کے اندر گواہی دے سکتا ہے، اور قاضی شورا کا یہ مسئلہ تھا، یہ بات تھی کہ بیٹا اپنے باپ کے حق کے اندر گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ قاضی شورا نے پوچھا کہ کیا گواہ رہا ہے؟ کہ غلام لے کر آیا آزاد کرنا اور یہ میرے بیٹے کو لے کر آیا، کہ نہیں چلے گا، کہ میرا مسئلہ تو یہ ہے نزدیک کہ بیٹا اپنے باپ کے حق کے اندر گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ تو قاضی شورا نے یہ زنا یہودی کو سپرد کر دیا۔ تو یہودی بھی ہکا بکا رہ گیا کہ حضرت علی کے ماتحت کام کر رہے قاضی شورا اور جو فیصلہ سنا رہے ہیں حضرت علی کے خلاف سنا رہے ہیں۔ ایمان لے آیا اور کہنے لگا کہ دراصل یہ زنا حضرت علی کی ہے، جو اسلام پھیلا ہے کہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، کہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی اس وقت کی جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، یعنی 6 سال کے اندر نکاح ہوا، اور جب 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئی۔ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی آب و ہوا میں فرق ہے، وہاں کی لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح 1933 کے اندر جونپور کا ایک اخبار نکل رہا تھا، اخبار مدینہ، اس کے اندر یہ خبر چھپی تھی کہ دہلی کے ہسپتال کے اندر 7 سال کی لڑکی، صرف 7 سال کی لڑکی کو بچہ ہوا۔ جب ہندوستان کی آب و ہوا معتدل ہے، نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہے، وہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو وہاں کی کھوڑا کھجور گرم کھوڑا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ لڑکیاں جلدی بالغ ہوں۔ تو یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آج کل کا دور، آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہمارے بہت سے نوجوان ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، ایسے نیوز والوں کو سنتے ہیں کہ جن کا ٹارگٹ اسلام ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، محمد نے چھوٹی بچی سے نکاح کیا، اسی طرح بہت سارے اعتراض ایسے لوگوں کو سنتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہم بارہا سنیں گے تو ہم کو سب کو شبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے جو اعتراضات کے جوابات سنے، کتنے سیدھے سمپل جوابات تھے، ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور ایمان کا مسئلہ بڑا باریک ہے۔ تو سب عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت